صدی کی عظیم المرتبہ شخصیت، ہندوستان نہیں پورے عالم اسلام کی آبرو، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زندگی کے ایسے اوراق جن کے مطالعے سے زندگی سنورتی ہے، مولانا کی زندگی کے وہ گوشے جو نشان راہ کا کام دیتے ہیں، یعنی حضرت مولانا کی گھریلو زندگی، تصنیف و تالیف کا طریقہ، اسفار کے معمولات، ساتھ رہنے والے علماء اور افراد خاندان کی تربیت، مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ مراسم کی نوعیت، ان جیسے موضوعات پہ تفصیلی گفتگو پہلی بار سنیے آپ کے رفیق و معتمد حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری کی زبانی۔ حضرت مولانا کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جدید معلومات کثرت سے اس میں ہوتی ہیں، وہ حضرت مولانا مطالعہ کرتے رہتے تھے، تو مطالعے کا کیا نظام تھا؟ مطالعے کا نظام یہ تھا کہ ٹھوس مطالعہ شروع ہی میں کر لیا تھا اپنے جو ان کے حضرت مولانا یہ اساتذہ تھے، اور ایسے اساتذہ حضرت کو قسمت سے ملے کہ جو ان کو ٹھوس معلومات فراہم کرتے تھے۔ دیکھو فلاں موضوع پر یہ کتاب پڑھو، اس کتاب کی یہ علمی حیثیت ہے، مصنف کی یہ حیثیت ہے، تو جو پڑھا انہوں نے وہ منتخب پڑھا، معلومات ٹھوس، یہ نہیں کہ کچی معلومات اور ایسی معلومات جو ناقص ہوں۔ اور پھر صحبت میں کثرت سے رہے، ان کے پھوپھا تھے مولانا طلحہ صاحب جو بڑے ماہر تھے تاریخ میں اور علم ادب میں اور صرف نحو میں، ان کے پاس کثرت سے بیٹھتے تھے اور ان کی معلومات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مغربی تہذیب کا مطالعہ حضرت نے براہ راست انگریزی میں کیا، اور اس میں جو فلسفے آئے، تحریکات آئیں، ان کا ٹھوس مطالعہ کیا۔ جسے مولانا فضل العالم لکھ رہے تھے، جو یہ کتاب وہ ہے جو پہلی بار عربی میں لکھی انہوں نے، اور اس میں عربی میں لکھی اور اس وقت تک کہیں بھی وہ کسی عرب ملک نہیں گئے تھے، لیکن اتنی ٹھوس معلومات ہیں مغربی مفکرین کے بارے میں، وہاں کی تحریکات، فلسفے، تاریخ، تہذیب، تمدن کے بارے میں، کہ حیرت ہو گئی ان لوگوں کو جو بعد میں انہوں نے مطالعہ کیا پڑھا رہا۔ حضرت مولانا نے جب یہ کتاب بھیجی مصر چھپنے کے لیے، تو اس میں جو احمد امین تھے انہوں نے لکھا کہ ہم نے تو مطالعہ کیا ہے مغربی تہذیب کا اور علوم فنون کا، لیکن آپ کچھ حوالے ہمیں دیجیے کہ آپ نے کن کتابوں سے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ حضرت مولانا نے ان کو کتابوں کا حوالہ دیا، تو انہوں نے ملاقات پر اعتراف کیا کہ آپ نے جن کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ، ہمیں یہ کتابیں نہیں گزری تھیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ حضرت مولانا کا مطالعہ جو ہے بالکل ٹھوس ہوتا تھا، اور پیریڈ تاریخ کا مطالعہ، گہرا مطالعہ، یہ نہیں کہ صرف اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ، اور وہ پوری مغرب کی تاریخ پوری تفصیل کے ساتھ، اشتراکیت پوری تفصیل کے ساتھ، اور اسی طرح سے یہودیت، عیسائیت کی بہت گہری معلومات تھی۔ تو ان کا مطالعہ بہت ٹھوس تھا، اور کوئی کتاب آتی تھی تو اور اگر اس کا تعلق تاریخ سے ہوتا تھا اور نئی چیزیں ہوتی اہتمام سے پڑھتے تھے۔ مولانا عبد المجید دریابادی جیسا شخص جن کے پاس لندن سے اور واشنگٹن سے کتابیں آتی تھیں انگریزی کی اور جدید تصنیفات آتی تھی، کے ممبر تھے وہ، تو برابر ان سے رابطہ رہتا تھا۔ اور یہاں برٹش کونسل کی لائبریری ہے، حضرت مولانا کوئی کتاب آتی تھی وہاں دکھواتے تھے، امیر لائبریری سے ان کا تعلق تھا، وہاں انگریزی کی کتابیں دیکھتے تھے جا کر کے۔ اور مولانا عبد المجید دریابادی بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے، یہ کتاب فلاں جگہ موجود ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کتاب ایسی ہے، وہ کتاب ایسی ہے، تو برابر ان کا تعلق جدید ترین معلومات سے اور کتابوں سے، اور آخر تک جب تک یعنی وہ اس قابل رہے کتابیں دیکھتے رہے، پڑھتے رہے۔ فرماتے رہے کہ جو کتابیں ہماری معلومات میں اضافہ کریں علم کے لحاظ سے، ادب کے اعتبار سے، فرماتے تھے کہ ہماری دلچسپی ادب ہے اور تاریخ ہے اور دینی موضوعات ہیں، اگر اس میں کوئی نئی چیز اضافہ تو اس کو دیکھنے کے لیے وہ مشتاق کرتے تھے اور منگواتے تھے کتاب باقاعدہ، اور اپنے سفروں میں اس کا اہتمام کرتے تھے۔ کوئی نئی کتاب آئی ہے تو بہت کثرت سے لوگ ان کو ہدیہ بھی کرتے تھے، سعودی عرب کا دورہ کرتے تھے، شام جاتے تھے تو کتابیں ساتھ لاتے تھے۔ اور ہم ایک مثال کے طور پر مولانا اسلامیت مغربی کشمکش لکھ رہے تھے، مسلم ممالک میں اسلامیت مغربی کشمکش
تو مصر کے بارے میں کیا طرز عمل تھا برطانیہ کے مفکرین کا اور مغربی مفکرین کا. تو وہ زمان یہ سن 62 کی بات ہے. حضرت مولانا نے بمبئی میں جو یونیورسٹی ہے اس کی لائبریری کو لکھا کہ تمہارے یہاں ماڈرن ایجپٹ ہے کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب ہے اور یہ انگریز مصنف کی کتاب ہے، تو اس کو آپ بھیج دیجیے. تو لائبریری کا ایک دوسری لائبریری سے تعلق ہوتا ہے، تو کتاب موٹی سی تھی. مولانا نے جہاں سے لینا تھا وہ کتاب سے معلومات لی. لندن کے تشریف لے گئے تو وہاں لائبریری گئے اور ترکی میں کے موضوع پر مصطفیٰ کمال کے موضوع پر کتاب لکھ رہے تھے. تو اس بارے میں جو نئی معلومات تھی وہاں سے فائدہ اٹھائے. تو اس کا اعتراف بھی کیا آپ کی کتاب میں کہ آپ نے اس موضوع پر فلاں لائبریری سے فائدہ اٹھایا اور یہ نئی کتاب تھی جو ہماری معلومات میں جس سے اضافہ ہوا پہلو سامنے آئے. تو حضرت مولانا غافل نہیں ہوتے تھے، کسی ملک میں جاتے تھے فوراً اس کا اہتمام کرتے تھے کہ یہاں اس موضوع پر کتاب ملے گی یا نہیں ملے گی، اور مکتبات بھی جاتے تھے. کبھی کئی مرتبہ ہم کو قاہرہ میں لکھا کہ دیکھو فلاں مکتبے میں اگر یہ کتاب ہو تو بھیج دو، تو کتاب بھیج دیتے. تو حضرت باخبر رہتے تھے جدید مکتبات سے، اور پھر جب ملتی تھی تو اسے اہتمام سے پڑھتے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن